الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مردانہ کمزوری کے حوالے سے تیسرا پارٹ ہے یہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے لو لیبیڈو، یعنی جنسی خواہشات کی کمی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک مرد کو جنسی خواہشات کا ہونا یہ فطری عمل ہے، نہ صرف مرد کے لیے بلکہ خواتین کے لیے بھی یہی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کے اندر اس خواہش کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور کسی بھی صورت میں اس کو خواہش نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی علامات پہ بات کریں گے، پھر اس کی وجوہات پہ بات کریں گے، پھر اس کے علاج پہ بات کریں گے۔ اس میں ہم غذا سے علاج، طب نبوی سے علاج، طب یونانی سے علاج، ہومیوپیتھی سے علاج، آیوروید سے علاج اور ایلوپیتھی سے علاج، اور قانون مفرد اعضاء سے علاج، اور قانون مفرد اعضاء کا ایک بہترین نسخہ میں آپ کو آج پیش کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، علامات کس طرح ہوتی ہیں، سمٹمز کس طرح ہوتے ہیں؟ اس میں جنسی تعلقات میں دلچسپی نہ لینا، جنسی خیالات کے اندر کمی واقع ہو جانا، شریک حیات سے دوری محسوس کرنا، مباشرت میں تاخیر یا انکار کرنا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں؟ ذہنی دباؤ، ٹینشن، اسٹریس اور ڈپریشن ہونا، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہارمونز کی کمی اور خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جانا۔ تیسرے نمبر پر شوگر کا ہونا، چوتھے نمبر پر ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، پانچویں نمبر پر تھائرائیڈ کا ہونا، چھٹے نمبر پر نیند کی کمی۔ بعض اوقات انسان نیند پوری نہیں کر پاتا یا اس کا ایسا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے پراپر اس کو نیند نہیں آتی، تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر کوئی بھی نشہ استعمال کرنا یا نشہ آور چیزیں استعمال کرنا۔ آٹھویں نمبر پر فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، تیز مسالہ جات، کولڈ ڈرنک، چائے وغیرہ کا کثرت استعمال۔ تو اب اس کا علاج ہم کیسے کریں گے؟ باری باری میں علاج آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم قدرتی غذا سے اس کو کیسے علاج کیا جاتا ہے۔ شہد اور دارچینی کو ملا کے استعمال کریں۔ کھجور، انجیر، بادام اور اخروٹ، ان چیزوں کو آپس میں ملا کے استعمال کریں۔ تل، تخم ملنگا، اسپغول، ان کو آپس میں ملا کے استعمال کریں۔ لہسن اور زیتون کا تیل، میں نے ایک نسخے کے اندر بتایا تھا کہ زیتون کے تیل کے اندر آپ لہسن ڈال کے رکھ دیں تو وہ آپ 2 جوے روزانہ نہار منہ کھا لیں، تو اس سے بہت سارے دوسرے بھی مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ مثلاً کولیسٹرول آپ کا کم ہوگا، آپ کے دل کے وال اگر بند ہیں وہ کھل جائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو جنسی خواہشات کی کمی میں بھی آپ کو یہ ضرور ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ دودھ میں
اشوگندھا یا ازگن ناگوری اس کا پاؤڈر یا پھر سنگھاڑا کا پاؤڈر ڈال کے نیم گرم دودھ میں استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو وہی فائدہ ملے گا۔ اور ایکسرسائز ورزش کے اس کو آپ معمول بنا لیں۔ اب آتے ہیں طب نبوی میں اس کا علاج کیا ہے۔ اس میں سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ ہے اجوا کھجور۔ یہ بہترین چیز ہے، اس سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد ہے، وہ بھی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے، اور کلونجی اور زیتون کا تیل مکس کر کے استعمال کریں تو یہ بھی ایک زبردست چیز بن جاتی ہے۔ اور میتھی، طب یونانی کے اندر جو علاج کیا جاتا ہے اس میں مقوی با معجون ہے، معجون آرد ہے، معجون جواہرات ہے، صفوف شارم ہے، ارک حیات ہے، ارک مقوی با ہے، اور صفوف مغلظ منی ہے۔ اور آیوروید کے اندر جو اس کا علاج ہے اس میں اشوگندھا یعنی اسگن ناگوری، شلاجیت، سلاجیت، تخم کونچ اور سفید موسلی، ان چیزوں کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پھر ہومیوپیتھی کے اندر ایجنس کیسٹس یہ کمزوری کے لیے دوا دی جاتی ہے، اور دوسری دوا نیوفر لٹیم یہ خاص طور پر ضعف با کے لیے دی جاتی ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر اس کا علاج جو کیا جاتا ہے اس میں ٹیسٹوسٹیرون تھراپی کی جاتی ہے، اینٹی ڈپریشن کی جو میڈیسن مریض کھا رہا ہوتا ہے وہ بند کی جاتی ہے، اور ویاگرا وغیرہ میڈیسن دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں قانون مفرد اعضاء کی طرف۔ اس میں جو علاج ہے بہت زبردست نسخہ ہے۔ اس میں آپ نے مغز بادام لینا ہے 10 گریاں، مغز اخروٹ لینا ہے آپ نے 5 عدد، چھہارے آپ نے 3 عدد لینے ہیں، زعفران خالص 1 نمبر یہ 1 گرام صرف لینا ہے، اور شہد جو ہے آپ نے حسب ذائقہ اس میں ڈالنی ہے۔ ساری چیزوں کو پیس کے اس میں آپ شہد ملا کے معجون تیار کر لیں۔ 1 چمچ آپ نہار منہ صبح ناشتے سے پہلے کھا لیں، اور 1 چمچ جو ہے رات کو سونے سے پہلے کھا لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو اس کے فوائد کیا کیا ہوں گے؟ ایک تو اس سے جنسی خواہشات بڑھتی ہے، قوت با اس سے بڑھتی ہے۔ دوسرا، ہارمونز توازن اس سے بہتر ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول اس سے بڑھتا ہے۔ پھر دماغی اور ذہنی تھکاوٹ جو ہو جاتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، ذہنی سکون اور اعتماد میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے سے بھی نجات پا لیں گے۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اگر آپ سے یہ نسخے نہیں بنتے، اب یہ چیزیں خالص نہیں حاصل کر سکتے تو ہم سے بھی آپ یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔